صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کمی، وفاقی ترقیاتی بجٹ بھی 126 ارب روپے کم۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال شرح ترقی کا ہدف 4% رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجموعی ترقیاتی بجٹ 3669 ارب روپے رکھنے کی منظوری۔ چاروں صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2218 ارب روپے ہوگا۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ ریاستی ملکیتی اداروں کے لیے 451 ارب روپے مختص۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1450 سے کم کر کے 749 ارب روپے مقرر۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 سے کم کر کے 706 ارب روپے کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 564 سے کم کر کے 455 ارب روپے مقرر۔ بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے پر برقرار رہے گا۔ مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ۔ ISPR کے مطابق ٹیک آف کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود تمام افراد شہید ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اظہار افسوس، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ مری میں المناک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین میں آگ لگ گئی، 10 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ متاثرہ فیملی کا تعلق ملتان سے تھا۔ حکام کے مطابق گاڑی دیوار سے ٹکرائی جس سے آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد گاڑی کا دروازہ لاک ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حادثے کی رپورٹ طلب کر لی۔ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم۔ امریکی صدر کا ایرانی پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا انتہا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران کو معاہدہ نہ کرنے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ معاہدے ایران کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا۔ نیوی اور ایئر فورس کی طرح ایران کی فوج مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ ایران کو مکمل طور پر شکست دی جا چکی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کسی بھی ملک کو بمباری سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران دھمکیوں کے آگے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ سمجھتے ہیں جنگ ملک کے مفاد میں نہیں، خود مختاری کو چیلنج کیا تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ خطے میں جاری موجودہ صورتحال سے نکلنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، سالانہ ترقیاتی پروگرام سمیت معاشی اہداف کی منظوری۔ اجلاس میں وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا میکرو لیول پر معیشت مستحکم ہے۔ تمام صوبوں نے IMF پروگرام پر عمل پیرا رہنے کے عزم کو دہرایا۔ معیشت کی ترقی میں حصہ ڈالنا سب کی ذمہ داری ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں مزید کہا دفاع کو مضبوط بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ یکجان ہو کر کرنا ہوگا۔ یقین ہے باہمی اتحاد و اتفاق سے دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہوگا۔ وفاقی حکومت کا دفاعی بجٹ 3000 ارب روپے تک بڑھانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق دفاعی اخراجات میں 334 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ صوبے اپنے بجٹ سے وفاق کو 1200 ارب روپے دیں گے۔ سرحدوں کی صورتحال کے باعث دفاعی اخراجات میں اضافے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے 50 ارب روپے کے ٹیکس ریلیف پیکج کی تجویز۔ 1,83,000 روپے سے زیادہ ماہانہ آمدن والوں کو ریلیف ملنے کا امکان۔ 2,67,000 روپے ماہانہ آمدن پر ٹیکس شرح 20% رکھنے کی تجویز۔ 3,41,000 روپے ماہانہ آمدن پر 25% ٹیکس لگنے کا امکان۔ 4,67,000 پر 29% اور 5,83,000 پر 32% ٹیکس کی تجویز۔ لپسٹک، فیس پاؤڈر، کریم سمیت میک اپ کا سامان سستا ہونے کا امکان۔ بجٹ میں آئی لائنر اور مسکارے پر امپورٹڈ ڈیوٹی میں 2 سے 5% تک کٹوتی کا امکان۔ کاسمیٹکس مصنوعات پر ڈیوٹی میں 2 سے 5% تک کمی متوقع۔ جوتوں کپڑوں پر ڈیوٹی بھی کم ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا وزیر اعظم نے 180 روز میں نیا NFC لانے کا وعدہ کیا، ایسا نہ ہوا تو صدارتی آرڈر سے NFC اپ ڈیٹ ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل میں گندم کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ پوسکو گندم کا نرخ 4150 روپے سے بڑھا رہا تھا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں نگران دور میں کی گئی بھرتیاں خلاف قانون قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ملازمین کی برطرفی کے لیے بنایا گیا قانون آئین کے مطابق قرار۔ کہا نگران حکومت کا کام صرف
روزمرہ امور سر انجام دینا ہے۔ نگران حکومت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جو مستقل نوعیت کا ہو۔ جنوری 2023 سے فروری 2024 تک کی گئی بھرتیاں خلاف قانون ہیں۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کراچی کے ملزمان عبد الرحمان بھولا اور زبیر چریا بھری سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کر لیں۔ خبردار، اپنے بینک کی معلومات کسی کو نہ دیں۔ کراچی میں دھوکہ دہی سے شہریوں کو لوٹنے میں ملوث 7 ملزم گرفتار۔ ملزمان پر بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز کی معلومات چوری کرنے کا الزام۔ گلستان جوہر میں غیر قانونی کال سینٹرز پکڑے گئے۔ NCCI حکام کے مطابق ملزموں سے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور دیگر دستاویزات برآمد۔ ہیلی کاپٹر گرانے کے جواب میں امریکہ کے ایران پر حملے۔ امریکی فوج نے ایران کے ساحلی علاقے میں میزائل داغے۔ ایرانی صوبے کے مشرقی علاقوں میں بھی دھماکے۔ ایرانی جزیرے قشم اور بندر عباس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ایرانی فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور ریڈارز کو نشانہ بنایا۔ ایران کا خطے میں بعض امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایران کا اردن میں امریکی بیس پر جوابی حملہ۔ F-35 طیاروں کے ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکہ کے 5ویں بیڑے کو ٹارگٹ کیا۔ اردن اور بحرین کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا مہاجر نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں۔ نشستوں کے خاتمے سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے معاملے پر فیصلہ دیا ہے۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کا مقصد الیکشن رکوانا ہے۔ انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کا گلگت بلتستان میں 8 نشستیں جیتنے کا دعویٰ۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ ایران سے ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایران سے ڈیل میں کئی ماہ لگ جائیں۔ صدر ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا تھا کہ ایران سے معاہدے پر 2 سے 3 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں سے سفارتی عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل بھی لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس ماحول میں سفارتی کوششیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایران کو امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں کریانہ سٹورز رات 10 بجے تک کھل سکیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس کفایت شعاری اقدامات کی مدت میں 30 جون تک توسیع۔ وزارت خارجہ کی تصدیقی سروسز جمعے کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ مختلف اسکیموں پر شرح منافع 12.4% سے بڑھا کر 13.6% کر دیا گیا۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح 12.24% مقرر۔ خصوصی بچت اکاؤنٹس پر منافع کی اوسطاً شرح 12.4% رکھی گئی۔ بہبود سیونگز، شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ، شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ پر بھی منافع میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کے لیے 31 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ مقرر کر دیا۔ 18 سے 45 سالہ مڈل پاس خواتین پروجیکٹ کا حصہ بن سکیں گی۔ 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا ہر خاتون کو مالی طور پر خود مختار اور با اختیار بنانا ہمارا عزم ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی۔ 100 انڈیکس میں 903 پوائنٹس کی کمی۔ 1,69,427 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ سونا فی تولہ 12,627 روپے سستا۔ نئی قیمت 4,42,436 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,78,170 روپے کا ہو گیا۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی۔ ایک بار پھر بے نقاب امریکی صحافی کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید کی سزا۔ نیو یارک کی عدالت نے طالبان کمانڈر کو دہشت گردی، اغوا اور یرغمال بنانے کی جرم میں سزا سنائی۔ ملک میں شدید گرمی۔ بلوچستان میں پارہ 50 کراس کر گیا۔
سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ کے شہر جیکب آباد میں پارہ 50 پر پہنچ گیا۔ دادو اور تربت میں 49 ڈگری ریکارڈ، بھکر میں 48، سکھر اور نوابشاہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی میں پارہ 37 ڈگری تک پہنچا، پشاور اور اسلام آباد میں 44، لاہور میں 43 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں 35، گلگت میں 37، کردو میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 40، شری نگر میں 32 ڈگری ریکارڈ۔ ملک میں شدید گرمی کے بعد بیشتر شہروں میں کل سے بادل برسیں گے۔ سندھ سمیت جنوبی علاقوں میں پارہ معمول سے 60 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ سندھ میں 13 جون سے گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان۔ وزیر تعلیم پنجاب کی اسٹیشنری کی قیمت میں اضافے کی تردید۔ رانا سکندر حیات نے کہا تعلیمی شعبے کی ترقی اور طلباء کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امید ہے کہ ٹیکس فری بجٹ لانے میں کامیاب ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں مسلح افراد کی فائرنگ، 12 افراد ہلاک، 9 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ سمندر میں تیرتا دنیا کا پہلا مکمل شہر، اسکول، اسپتال اور شاپنگ مال، جہاز میں زندگی کی ہر سہولت دستیاب۔ 2 کلومیٹر کے قریب طویل جہاز میں 80,000 افراد کی گنجائش۔ جہاز پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے کروز شپ کے ڈیزائن پر کام جاری۔